رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بیماری اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور اس کے امتحان کے اسباب اور وسائل میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں نعمتیں دے کر، بھلائی دے کر اور اسی طریقے سے برائیوں میں اور شر میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ ہم مارچ کے مہینے سے دیکھ رہے ہیں کن کن مراحل سے ہم یہاں گزر رہے ہیں اور کیسے حالات پیدا ہوئے ہیں. کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کتنے علماء کرام کی اس میں موت ہو گئی اور کیسی جیسے بزنس اور حکومتوں کی اقتصاد اور اکنامی ایسی ڈھپ ہو گئی کہ سبحان اللہ، کتنے لوگ جو بڑے مالدار تھے غریب بن گئے. یہ حالات یہ ہمیں عبرت دینے کے لیے آتے ہیں. سب سے پہلے عبرت کی دنیا کی زندگی معمولی زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو. یہ سبق دینے کے لیے یہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور دوسری بڑی عبرت ان واقعات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ لوگوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. زمین پر فساد زیادہ ہو گیا ہے، بگاڑ زیادہ ہے، برائیاں زیادہ پھیل گئی ہیں، ظلم زیادہ ہو رہا ہے. ظلم اور زبردستی کی انتہا جب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں لوگوں میں مسلط کر کے لوگوں کو سبق سکھاتا ہے، لوگوں کو واپس آنے کا، اس کی طرف واپس پلٹنے کا موقع دیتا ہے. سنبھل جاؤ، توبہ کرو، اپنے ان پوشیدہ گناہوں سے معافی مانگو جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں دیکھتا ہے. توبہ اور استغفار کثرت سے ہونا چاہیے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، بہت سارے اسباق ہیں، لیکن میں آج کے خطبے میں ایسے موقع پر، جبکہ ابھی لاک ڈاؤن پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا، ہمارے ملک میں آج کل کے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے بڑا وہ ملک ہے جس میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. سب سے پہلے نمبر پر انڈیا آ رہا ہے اس بیماری کی وجہ سے. لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ بڑی حکمت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور اسلام نے جو ہمیں روشن ہدایات دیے ہیں ان پر ہم عمل کریں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیا ہے جی مسجد میں جانے میں کیا ہے. مسجد میں جانے کئی کو روکتے ہیں، کئی کو ہمیں سنت نماز نہیں پڑھنا، کئی کو ہمیں قرآن نہیں پڑھنا. بیکار باتیں لوگ کرتے ہیں. اسلام کی تعلیمات ذرا دیکھیے گا. آج سے 1400 سال پہلے یہ اتری ہوئی شریعت آج کے حالات کے لیے آپ کو بالکل صحیح گائیڈ لائنز دے رہی ہے. سبحان اللہ، یہ اسلام کا کمال ہے. کسی مذہب میں وہ دم نہیں کہ ہر حالات میں اور زمانے میں اور ہر ملک میں، ہر جگہ میں وہاں کے حالات کے حساب سے گائیڈ لائنز دے. یہ صرف اسلام کی خوبی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق دی. ہم نے رمضان کا مہینہ بڑی تکلیف کے ساتھ گھروں میں گزارا. عید کی نماز تک گھر میں ہم نے ادا کی. یہ اجتماعیت، یہ برکت اور یہ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا غور کریں، یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے. دنیا اور آخرت اور دین کے فوائد اس میں موجود ہیں. جماعت کے ساتھ نماز، لیکن اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے.